یہ بھی فریب سے ہیں کچھ درد عاشقی کے، یہ بھی فریب سے ہیں کچھ درد عاشقی کے، ہم کیا کریں گے مر کے، کیا کر لیا ہے جی کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، 1 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے عہد رفتہ اور عہد حاضر کے شرح اکرام کے کلام کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ یہ بھی فریب سے ہیں کچھ درد عاشقی کے، ہم کیا کریں گے مر کے، کیا کر لیا ہے جی کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس شعر کے خالق شاعر جناب اصغر گونڈوی صاحب، خاندانی نام اصغر حسین، قلمی نام اصغر گونڈوی، ولدیت منشی تفضل حسین۔ اصغر گونڈوی صاحب 1 مارچ 1884 گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی تفضل حسین ملازمت کے سلسلے میں گونڈہ میں مقیم تھے اور وہیں والد صاحب کے ساتھ قیام کی بنا پر گونڈوی کہلائے۔ اصغر گونڈوی صاحب نے مشاہدہ و مطالعہ سے اپنے ذہنی اور شاعرانہ صلاحیتوں کو ابھارا، اور ایسے زمانے میں جب حسرت جیسے شعراء اکرام کے کلام کی شہرت تھی اور معاصرین میں فانی، بدایونی اور جگر جیسے غزل گو موجود تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے منفرد رنگ اور لب و لہجے کی بنا پر شہرت اور عزت حاصل کی۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب جلیل احمد بلگرامی اور امیر اللہ تسلیم صاحبان سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ کلام کی پاکیزگی، مضامین کی متانت اور تخیل کے توازن نے ان کی شاعری کو اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار کا حامل بنایا۔ 1931 میں اکیڈمی الہ آباد سے منسلک ہو گئے۔ 30 نومبر 1936 کو رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اصغر گونڈوی صاحب کا یوم ولادت ہے 1 مارچ۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب نے فرمایا کہ جان بلبل کا خزاں میں نہیں پرساں کوئی، جان بلبل کا خزاں میں نہیں پرساں کوئی، اب چمن میں نہ رہا شعلہ عریاں کوئی، جان بلبل کا خزاں میں نہیں پرساں کوئی، اب چمن میں نہ رہا شعلہ عریاں کوئی، خرمن گل سے لپٹ کر وہیں مر جانا تھا، خرمن گل سے لپٹ کر وہیں مر جانا تھا، اب کرے کیوں گلہ تنگی داماں کوئی، کیا میرے حال پر سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، کیا میرے حال پر سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مژگاں کوئی، کیا کرے زاہد بیچارہ اسے کیا معلوم، کیا کرے زاہد بیچارہ اسے کیا معلوم، رحم کرتا ہے باندازہ عصیاں کوئی، دل میں ایک بوند لہو کی نہیں رونا کیسا، دل میں ایک بوند لہو کی نہیں رونا کیسا، اب ٹپکتا نہیں آنکھوں سے گلستاں کوئی، اب اسے ہوش کہوں یا کہ جنوں اے اصغر، اب اسے ہوش کہوں یا کہ جنوں اے اصغر، مجھ کو ہر تار میں ملتا ہے گریباں کوئی، جان بلبل کا خزاں میں نہیں پرساں کوئی، اب چمن میں نہ رہا شعلہ عریاں کوئی۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب اصغر گونڈوی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ جناب اصغر گونڈوی صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے اژدہام نے حیران بنا دیا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا، کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا، مجبوری حیات میں راز حیات ہے، مجبوری حیات میں راز حیات ہے، زندہ کو میں نے روزن زندہ بنا دیا، بلبل بآہ نالو گل مست رنگ و بو، بلبل بآہ نالو گل مست رنگ و بو، مجھ کو شہید رسم گلستاں بنا دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اصغر حسین اصغر گونڈوی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ سامعین اکرام، یوم ولادت کے حوالے سے 1 مارچ ایک اور نام اردو شاعر اور گیت نگار جناب رئیس وارثی صاحب۔ سورج بن کر سوچ رہا ہوں ذہن میں کیسی الجھن ہے، سورج بن کر سوچ رہا ہوں ذہن میں کیسی الجھن ہے، آدھی دنیا تاریکی میں آدھی دنیا روشن ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رئیس وارثی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ 1963، کراچی، پاکستان۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر، خاندانی شاعر ہیں۔ ان کے والد جناب عبدالستار وارثی صاحب بھی نعت گو شاعر تھے، اور ان کے دونوں بڑے بھائی جناب سعید وارثی صاحب اور جناب رشید وارثی صاحب بھی صحافی و شاعر ہیں۔ جناب رئیس وارثی صاحب 1987 میں شعبہ صحافت سے وابستہ ہوئے، جامعہ کراچی سے ایم اے کیا اور امریکہ چلے گئے۔ ان کی پہلی غزل ماہنامہ افکار میں شائع ہوئی اور سن 2000 میں روزنامہ عوام کی جانب سے ادبی انعام حاصل ہوا۔ جناب رئیس وارثی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں ایک کانچ کا پیکر وہ شخص پتھر تھا، میں ایک کانچ کا پیکر وہ شخص پتھر تھا، سو پاش پاش تو ہونا میرا مقدر تھا، میں ایک کانچ کا پیکر وہ شخص پتھر تھا، سو پاش پاش تو ہونا میرا مقدر تھا، تمام رات سحر کی دعائیں مانگی تھیں، تمام رات سحر کی دعائیں مانگی تھیں، کھلی جو آنکھ تو سورج ہمارے سر پر تھا، فصیل شہر پا کتنے چراغ تھے روشن،
فصیل شہر پا کتنے چراغ تھے روشن، سیاہ رات کا پہرا دلوں کے اندر تھا۔ سمندروں کے سفر میں وہ پیاس کا عالم، سمندروں کے سفر میں وہ پیاس کا عالم، کہ فرش آب پر ایک کربلا کا منظر تھا۔ میں اس زمیں کے لیے پھول چن رہا ہوں رئیس، میں اس زمیں کے لیے پھول چن رہا ہوں رئیس، میرا نصیب جہاں بے اما سمندر تھا۔ میں ایک کانچ کا پیکر وہ شخص پتھر تھا، سو پاش پاش تو ہونا میرا مقدر تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رئیس وارثی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ 1963، کراچی پاکستان۔ سلامت رہیے سر۔ جناب رئیس وارثی صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ ایک لمحہ وصال تھا واپس نہ آ سکا، ایک لمحہ وصال تھا واپس نہ آ سکا، وہ وقت کی مثال تھا واپس نہ آ سکا، ہر ایک کو اپنا حال سنانے سے فائدہ، ہر ایک کو اپنا حال سنانے سے فائدہ، میرا جو ہم خیال تھا واپس نہ آ سکا، شاید میرے فراق میں گھر سے چلا تھا وہ، شاید میرے فراق میں گھر سے چلا تھا وہ، زخموں سے پائمال تھا واپس نہ آ سکا، شاید ہجوم صدمہ فرقت کے گھاؤ سے، شاید ہجوم صدمہ فرقت کے گھاؤ سے وہ اس قدر نڈھال تھا واپس نہ آ سکا، شاید میں اس کو دیکھ کے سب کو بھلا ہی دوں، شاید میں اس کو دیکھ کے سب کو بھلا ہی دوں، اس کو یہ احتمال تھا واپس نہ آ سکا، مجھ کو میرے وجود سے جو کر گیا جدا، مجھ کو میرے وجود سے جو کر گیا جدا، کیسا وہ با کمال تھا واپس نہ آ سکا، ہر دم رئیس وہ تو نظر کے ہے سامنے، ہر دم رئیس وہ تو نظر کے ہے سامنے، تیرا تو یہ خیال تھا واپس نہ آ سکا، ایک لمحہ وصال تھا واپس نہ آ سکا، وہ وقت کی مثال تھا واپس نہ آ سکا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رئیس وارثی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب۔ سامعین اکرام، 1 مارچ کے حوالے سے ایک اور نام، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب تقی عابدی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ 1952، دہلی۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے سر۔ جناب تقی عابدی صاحب، ان کی تصانیف میں 1982 میں شہید کے نام سے، اور اس کے بعد جوش مودت نعت و منقبت کا مجموعہ، گلشن رویا، اظہار حق، عروس سخن، اور دیگر مجموعہ جات کے خالق
شاعر جناب تقی عابدی صاحب، خاندانی نام سید تقی حسن عابدی، ولدیت سید سبط نبی عابدی، جو کہ ایک مصنف بھی تھے۔ جناب تقی عابدی صاحب نے بچوں کی ہنسی کے بارے میں فرمایا کہ کتنی معصوم ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کتنی معصوم ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، پھول کی طرح کھلا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، تتلیوں جیسی اڑا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، تتلیوں جیسی اڑا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، گرد کو باد صبا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، دل کے دروازے کو وا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، دل کے دروازے کو وا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، خود بخود دل میں جگہ کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کھلکھلا کے جو ہنسا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، کھلکھلا کے جو ہنسا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، جس کو سنتے ہی ہر ایک شخص کو بچپن سا لگے، درد کے دیس میں جیسے کوئی ہمدم سا لگے، جس طرح کھلتے ہوئے پھول کی خوشبو مہکے، چاندنی رات میں جیسے کوئی نغمہ بہکے، جس طرح دل کے کنویں میں کوئی پتھر ڈالے، جیسے بچھڑے ہوئے معشوق کو عاشق پالے، جیسے چوٹی پر پہاڑوں کی سحر جاگتی ہو، جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو، لگتا ہے جیسے بیاباں میں ہے شمع جلی، کھل گئی دل کی کلی سنتے ہی بچوں کی ہنسی، میٹھی آواز میں ساغر کی کھنک بولتی ہے، چشم شفاف میں شیشے کی چمک بولتی ہے، چاندنی دشت میں دریاؤں کو بھرنے والی، روشنی گھر کے منڈیروں پر اترنے والی، ایسا احساس ہوا مل گئی ہے مجھ کو خوشی سن کے بچوں کی ہنسی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تقی عابدی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ جناب تقی عابدی صاحب نے مزید فرمایا کہ تیرا و تار گھڑی جور و مصیبت کی گھڑی، تیرا و تار گھڑی جور و مصیبت کی گھڑی، روتے بچوں کو ہنسا دے یہ عبادت ہے بڑی، حج اکبر ہے یہی چشمہ کوثر ہے یہی، حج اکبر ہے یہی چشمہ کوثر ہے یہی، نیک کاموں میں تقی سب سے ہی بہتر ہے یہی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تقی عابدی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ 1952۔ سلامت رہیے سر۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ شاہد، 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ شاہد، جب کوئی بولے تو پھر نام و نسب کھلتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق جناب
شاہد زمان صاحب ولدیت شہزادہ خان، خاندانی نام شاہد الزمان، قلمی نام شاہد زمان، یوم ولادت 1 مارچ 1965، کوہاٹ پاکستان۔ آپ کی تصانیف میں منحرف اور خاک پخاک۔ جناب شاہد زمان صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ڈال دیتا ہوں میں اس دولت ادراک پر خاک، ڈال دیتا ہوں میں اس دولت ادراک پر خاک، جس سے پڑتی ہو کسی شخص کی پوشاک پر خاک۔ سوچتے سوچتے اس باب میں تھک جاتا ہوں، سوچتے سوچتے اس باب میں تھک جاتا ہوں، ہے کہیں پاؤں کے نیچے کہیں افلاک پر خاک۔ سانس ٹوٹے گی تو بس اتنا ہی ہوگا شاہد، سانس ٹوٹے گی تو بس اتنا ہی ہوگا شاہد، ڈال جائیں گے میرے یار میری خاک پر خاک۔ ڈال دیتا ہوں میں اس دولت ادراک پر خاک، جس سے پڑتی ہو کسی شخص کی پوشاک پر خاک۔ سوچتے سوچتے اس باب میں تھک جاتا ہوں، ہے کہیں پاؤں کے نیچے کہیں افلاک پر خاک۔ سانس ٹوٹے گی تو بس اتنا ہی ہوگا شاہد، ڈال جائیں گے میرے یار میری خاک پر خاک۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہد زمان صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ سلامت رہیے سر، تعلق کوہاٹ پاکستان۔ یکم مارچ کے حوالے سے ایک اور شاعر، تعلق کراچی پاکستان۔ خاندانی نام غلام نبی، قلمی نام مہتاب عالم مہتاب، یوم ولادت 1 مارچ 1984۔ جناب مہتاب عالم مہتاب صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جب دھڑکنوں نے چپ کے لبادے پہن لیے، جب دھڑکنوں نے چپ کے لبادے پہن لیے، ہم نے بھی پھر لباس نرالے پہن لیے۔ جب دھڑکنوں نے چپ کے لبادے پہن لیے، ہم نے بھی پھر لباس نرالے پہن لیے، بادل پہ آفتاب نے ڈیرا جما لیا، بادل پہ آفتاب نے ڈیرا جما لیا، بارش نے بوند بوند شرارے پہن لیے، بس اس لیے کہ ان پہ ہے ماضی لکھا ہوا، بس اس لیے کہ ان پہ ہے ماضی لکھا ہوا، خستہ در و دیوار نے جالے پہن لیے۔ اس وقت میری لذت رفتار بڑھ گئی، اس وقت میری لذت رفتار بڑھ گئی، جب راستوں نے جسم پر کانٹے پہن لیے۔ مزدور کے گھر آئی بڑی عید دھوم سے، مزدور کے گھر آئی بڑی عید دھوم سے، بچوں نے پھر لباس پرانے پہن لیے، اور عالم اداسیوں کا سبب اور بڑھ گیا، عالم اداسیوں کا سبب اور بڑھ گیا، دیکھا جب آسمان نے تارے پہن لیے، جب دھڑکنوں نے چپ کے لبادے پہن لیے، ہم نے بھی پھر لباس نرالے پہن لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مہتاب عالم مہتاب صاحب، یوم ولادت 1 مارچ 1984۔ سلامت رہیے جناب۔
سامعین اکرام، 1 مارچ کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان، یوم ولادت 1 مارچ، اس میں گرامی ہے دلشاد احمد۔ ان کے متفرق اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب دلشاد احمد صاحب نے فرمایا کہ عجیب دل ہے، خرد سے ورا ہے اس کی طلب، عجیب دل ہے، خرد سے ورا ہے اس کی طلب، جو سنگ دل تھا اسی بت کی آرزو کر لی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ دلشاد احمد صاحب نے مزید فرمایا کہ یوں نہیں تھا کہ ہمیں طاقت اظہار نہ تھی، یوں نہیں تھا کہ ہمیں طاقت اظہار نہ تھی، آپ کی بات کا ہم نے تو بھرم رکھا تھا۔ مزید فرمایا کہ ترتیب دیں ادھر سے بکھرتے ادھر سے ہیں، ترتیب دیں ادھر سے بکھرتے ادھر سے ہیں، گیسوئے زیست ہم سے سنوارے نہ جا سکے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دلشاد احمد صاحب نے مزید فرمایا کہ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کو، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کو، زیست پھر نہیں ملتی وقت کے بدلنے کو، کیا کہنے۔ جناب دلشاد احمد صاحب کا آخری شعر کہ سب لوگ اپنی اپنی انا کے اسیر تھے، سب لوگ اپنی اپنی انا کے اسیر تھے، آیا نہ راس کوئی بھی آیا گیا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب دلشاد احمد صاحب، تعلق سیالکوٹ پنجاب پاکستان، یوم ولادت 1 مارچ۔ سلامت رہیے جناب دلشاد احمد صاحب۔ سامعین اکرام، 1 مارچ کے حوالے سے 2 شعراء کرام اور ہیں۔ 1 مارچ کے حوالے سے دبئی میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب رامز ہاشمی صاحب، تعلق ڈیرہ غازی خان پاکستان، دبئی میں مقیم جناب رامز ہاشمی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ، خاندانی نام عبدالسلام، قلمی نام رامز ہاشمی۔ جناب رامز ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ بچھڑے اگر تو دل سے اترتے چلے گئے، بچھڑے اگر تو دل سے اترتے چلے گئے، لوگوں سے زندگی کی ریاضت نہیں ہوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رامز ہاشمی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ پھونکوں سے کبھی راکھ اڑانے میں جلا ہوں، پھونکوں سے کبھی راکھ اڑانے میں جلا ہوں، میں جلتے گلابوں کو بچانے میں جلا ہوں، اور جلتے ہیں یہاں لوگ جہالت کے دیوں سے، جلتے ہیں یہاں لوگ جہالت کے دیوں سے، شعلوں میں نئے پھول اگانے میں جلا ہوں، اور تہذیب محبت ہی چلی جیسے جہاں سے، تہذیب محبت ہی چلی جیسے جہاں سے، مرتے ہوئے جذبوں کو جگانے میں جلا ہوں۔ شعلوں سے جلاتا ہے سراپا تیرا رامز، شعلوں سے جلاتا ہے سراپا تیرا رامز، پھولوں کو تیرے جیسا بتانے میں جلا ہوں، پھونکوں سے کبھی راکھ اڑانے میں جلا ہوں، میں جلتے گلابوں کو بچانے میں جلا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رامز ہاشمی صاحب، تعلق ڈیرہ غازی خان پاکستان، دبئی میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب رامز ہاشمی صاحب، یوم ولادت 1 مارچ۔ سلامت رہیے جناب عبدالسلام رامز ہاشمی صاحب۔ 1 مارچ کے حوالے سے ایک اور نام، تعلق کوئٹہ بلوچستان پاکستان، یوم ولادت 1 مارچ 1984۔ اس میں گرامی ہے
گل زمان گل صاحب۔ جناب گل زمان گل صاحب نے فرمایا کہ سفر تاریکی حالات میں گرچہ کڑا ہے، سفر تاریکی حالات میں گرچہ کڑا ہے، دیا امید کا لے کر کوئی چل تو پڑا ہے۔ سفر تاریکی حالات میں گرچہ کڑا ہے، دیا امید کا لے کر کوئی چل تو پڑا ہے، ہیں الجھے بال اس کے خاک آلودہ ہے پوشاک، ہیں الجھے بال اس کے خاک آلودہ ہے پوشاک، وہ ان حالات سے شاید اکیلا ہی لڑا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب گل زمان گل صاحب نے مزید فرمایا کہ نیند سکھ اور چین ہوں اس کو نصیب، نیند سکھ اور چین ہوں اس کو نصیب، بخت اپنا جاگنا راتوں کا ہے، نیند سکھ اور چین ہوں اس کو نصیب، بخت اپنا جاگنا راتوں کا ہے، اپنی بربادی کا اب کیسا گلہ، اپنی بربادی کا اب کیسا گلہ، زخم دل گل اپنے ہی ہاتھوں کا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب گل زمان گل صاحب، تعلق کوئٹہ بلوچستان، یوم ولادت 1 مارچ 1984۔ سلامت رہیے جناب گل زمان گل صاحب۔ سامعین اکرام، 20 فروری سے کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں PSL کرکٹ میچز کا آغاز ہوا ہے جو 7 مارچ تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں نیشنل اسٹیڈیم کے چاروں اطراف ٹریفک متبادل راستے دیے گئے ہیں، لہٰذا وقتی پریشانی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹریفک ڈائیورژنز جو متبادل راستے آپ کو فراہم کیے گئے ہیں انہیں اختیار کیجیے اور انتظامیہ کا ساتھ دیجیے۔ آپ کے تعاون کے طلبگار، آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ 2 مارچ کے حوالے سے 2 شعراء کرام کے کلام ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। ایک بار پھر تمام سامعین اکرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ 1 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے عہد رفتہ اور عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام آپ نے سماعت فرمائے۔ ایک اور شاعر 1 مارچ یوم ولادت ہے جناب آصف چودھری صاحب کا، جن کا صرف ایک ہی شعر ہمارے پاس موجود ہے کہ جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہیں، جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہیں، نہ وہ مال و جاہ ڈھونڈیں نہ وہ تخت و تاج پوچھیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف چودھری صاحب، یوم ولادت 1 مارچ، جنہیں تیری لو لگی ہے وہ جہاں سے بے خبر ہیں، نہ وہ مال و جاہ ڈھونڈیں نہ وہ تخت و تاج پوچھیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف چودھری صاحب۔ سلامت رہیے جناب۔
سامعین اکرام 2 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے 2 شعراء اکرام، ایک کا تعلق گجرات پنجاب سے ہے اور ایک کا تعلق کراچی سندھ سے۔ جلال پور جٹاں گجرات پنجاب پاکستان کے شاعر محکمہ صحت پنجاب میں فوڈ انسپیکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب احسان گھمن صاحب سے۔ یوم ولادت 2 مارچ، مجموعہ کلام نقش خاک۔ جناب احسان گھمن صاحب نے فرمایا کہ ایسا جڑا ہوا ہوں تیرے آسمان سے، ایسا جڑا ہوا ہوں تیرے آسمان سے، رشتہ نہیں ہو جیسے میرا خاک دان سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احسان گھمن صاحب نے اپنے ایک اور شعر میں فرمایا، وہ پیار وہ خلوص کے رشتے کہاں گئے، وہ پیار وہ خلوص کے رشتے کہاں گئے، بستی میں ہر کسی کو ہی اپنی پڑی ہے کیوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احسان گھمن صاحب مزید فرمایا کہ کچھ تو ہوا ہے خود سے بغاوت کا فائدہ، کچھ تو ہوا ہے خود سے بغاوت کا فائدہ، اعصاب پر کسی کا تناؤ نہیں رہا، کچھ تو ہوا ہے خود سے بغاوت کا فائدہ، اعصاب پر کسی کا تناؤ نہیں رہا، دیوار جو گری تو گرے گی اسی طرف، دیوار جو گری تو گرے گی اسی طرف، اب دوسری طرف کا جھکاؤ نہیں رہا، دریا بھی چل پڑا ہے میرا ہاتھ تھام کر، دریا بھی چل پڑا ہے میرا ہاتھ تھام کر، پہلے کی طرح اس کا بہاؤ نہیں رہا، کچھ تو ہوا ہے خود سے بغاوت کا فائدہ، اعصاب پر کسی کا تناؤ نہیں رہا، دیوار جو گری تو گرے گی اسی طرف، اب دوسری طرف کا جھکاؤ نہیں رہا، اور دریا بھی چل پڑا ہے میرا ہاتھ تھام کر، پہلے کی طرح اس کا بہاؤ نہیں رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احسان گھمن صاحب، تعلق جلال پور جٹاں گجرات پنجاب پاکستان، مجموعہ کلام نقش خاک کے شاعر، یوم ولادت 2 مارچ۔ سلامت رہیے جناب احسان گھمن صاحب، جیندے رہو۔ سامعین اکرام 2 مارچ کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، تعلق کراچی پاکستان۔ جوائنٹ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق کراچی پاکستان، خاندانی نام سید محمد مہدی نقوی، قلمی نام حجاز نقوی۔ جناب حجاز نقوی صاحب کے متفرق اشعار، میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، دن میں سب اپنی کہانی میں لگے رہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حجاز نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ ہم بھی ناداں ہیں، سمجھتے ہیں کہ کھوٹے سکے، ہم بھی ناداں ہیں، سمجھتے ہیں کہ کھوٹے سکے، کچھ دنوں بعد پرکھ لینے سے چلنے لگیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب
حجاز نقوی صاحب مزید فرمایا کہ چین اس روح پریشان کو تجسیم کے بعد چین اس روح پریشان کو تجسیم کے بعد آنے والا تھا مگر اب تلک آیا تو نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب حجاز نقوی صاحب نے مزید فرمایا کہ رہا ہوئے تھے پرندے مگر کہاں جاتے، رہا ہوئے تھے پرندے مگر کہاں جاتے، کسی کے پر نہیں تھے اور کسی کا گھر نہیں تھا. رہا ہوئے تھے پرندے مگر کہاں جاتے، کسی کے پر نہیں تھے اور کسی کا گھر نہیں تھا. یہاں خزاں میں بھی کچھ کچھ بہار سا ہے اگست، یہاں خزاں میں بھی کچھ کچھ بہار سا ہے اگست، ادھر بھی زخم ہرا ہے جدھر جدھر نہیں تھا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب حجاز نقوی صاحب یوم ولادت 2 مارچ، جوائنٹ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق کراچی پاکستان. ماشاءاللہ سلامت رہیے. میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، دن میں سب اپنی کہانی میں لگے رہتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں PSL کرکٹ میچز جن کا آغاز 20 فروری سے ہوا ہے اور 7 مارچ تک یہ میچز جاری رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ سے تعاون کی درخواست ہے، کراچی کے شہریوں سے تعاون کی درخواست ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم جانے والے چاروں اطراف متبادل راستے اختیار فرمائیے. ٹریفک کا دباؤ ملنے کی صورت میں اپنی اپنی لین میں آگے بڑھتے رہیے. نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجیے. مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان. سامعین اکرام، اس PSL میچ کی ڈیوٹی کے سلسلے میں ہمارا بھی کردار ہے، لہذا ڈیوٹی کے بعد کچھ وقت نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چونکہ یوم ولادت کے حوالے سے اس ہفتے ماشاءاللہ شعراء کرام کی تعداد کچھ زیادہ ہو گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کے سبب 28 فروری کے پروگرام میں 2 شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے. آج کے پروگرام میں جو شامل ہیں وہ 1 مارچ کے حوالے سے ہیں اور 2 شعراء کرام 2 مارچ کے حوالے سے. زندگی بخیر 3 مارچ سے لے کر 6 مارچ تک یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. زندگی بخیر اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد وقت نکال کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے لیے باعث اعزاز و مسرت ہے کہ ہمارے عہد حاضر کے شعراء کرام اور عہد رفتہ کے شعراء کرام کا ذکر خیر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہے. عہد حاضر کے شعراء کرام سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنا کلام ناچیز کے پروگرام میں، یعنی آپ اپنے ہی اس پروگرام شاعری سچ بولتی ہمیں شامل کروانے کے خواہش مند ہوں تو ہمیں اپنے کلام سے نوازیے. ہمارے ان باکس میں انشاءاللہ شامل پروگرام ہوگا. اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل
جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ہم چلے فی امان اللہ، آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کلام سماعت فرمائیے۔ ہمیں اجازت، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔